اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کا وظیفہ بہت آسان ہے اور یہ اس میں جمالی ہے اور بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ یا توابو، یا توابو، اللہ پاک کا یہ ایک اس میں صفاتی ہے اور اس میں جمالی ہے اور اس کے اعداد کی تعداد ہے 426۔ تواب کا مطلب ہوتا ہے گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا۔ اس اسم مبارک کے بے پناہ فضائل و برکات ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں یہ آیا ہے، جس کا مفہوم عرض کرتی چلوں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ کریم اسے پھر معاف فرما دیتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ گواہ رہنا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر سے گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو پھر رب کریم اسے معاف کر دیتے ہیں اور توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، یہ تو بار بار گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بات میں اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، تم وہ بات نہیں جانتے۔ یہ میرا بندہ ہے، میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ کریم اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہر وقت اس کی توبہ کا دروازہ اپنے بندے کے لیے کھلا رہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے جانے سے پہلے آخری ہچکی لینے تک رب کریم اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہے۔ صرف اس کے دربار میں صاف نیت سے، اچھی نیت سے جانے کی دیر ہے، جیسے کہ ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، بندہ بشر خطا کا پتلا ہے، لیکن گناہ چونکہ انسان بالارادہ کرتا ہے، بلا ارادہ تو نہیں کرتا، تو جب توبہ کرنی ہے تو بالارادہ کرنی ہے۔ اس کی بارگاہ عظیم میں اور اصلی اور سچی پکی توبہ یہ ہے کہ انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا تہیہ کر لے۔ تو وہ عظیم ذات جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے، اور اللہ پاک تو وہ عظیم ہستی ہے کہ جو اس سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے اور جو مانگے اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس خداوند باری تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اور ایسا گناہ جس کی مجھے معافی نہیں مل سکتی، اور بندے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آدمی پر کوئی خوف طاری ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، کسی جانور کا ہو، کسی جن کا ہو، کسی جادو کا ہو، کسی بڑے حکمران کا ہو، تو انسان روزانہ 1100 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا توابو کو بعد نماز عشاء پڑھ لیا کرے، اول و آخر 21 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ خوف کسی جانور کا، کسی بیماری کا، موت کا ہو، وہ دور ہو جائے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے سچی توبہ کی۔ اگر کوئی سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 409 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا توابو کو پڑھے، 21 دن تک اس کا ورد جاری رکھے، تو انشاءاللہ اس کی توبہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اور جب اس کا معاملہ حل ہو جائے تو روزانہ کم از کم 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تعداد میں یا 33 مرتبہ، اور اگر ایک تسبیح روز پڑھ لے اس اسم پاک کی تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد دنیاوی خوشحالی کے لیے بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ اس کا موضوع وقت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر کوئی شخص رات کے اندھیرے میں 2121 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرے، اول و آخر درود پاک ضرور پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے گناہ بھی جھڑ جائیں گے اور اگلے سال رمضان تک اتنی خوشحالی آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر رمضان کے علاوہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے
تو زیادہ بہتر ہے کہ چاند کی پہلی جمعرات کو بعد نماز عشاء رات کو شروع کریں۔ اس اسم پاک کو 2121 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 33 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میری جائز دعا ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی اور بہت زیادہ پریشان ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کے لیے اپنی نیت درست رکھیں، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو یہ معاملات کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک آدمی بار بار وہاں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے نظر عطا کر دے، یا اللہ مجھے نظر عطا کر دے، مجھے میری آنکھیں عطا کر دے۔ تو وہ حجاج بن یوسف کو بڑی ڈسٹربنس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ میرا تیسرا یا چوتھا چکر ہے، میں 7 چکر پورے کر کے واپس آؤں گا، اگر تمہاری آنکھیں نہ آئی ہوئی نا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ اسے پتا تھا کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم انسان ہے۔ اب کی بار اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت رو رو کر عرض کی کہ یا اللہ کریم تو اپنا کرم کر دے، یہ تو بڑا ہی ظالم بندہ ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ دل سے رو رو کر دعا کی تو جب حجاج واپس آیا تو اسے نظر مل چکی تھی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ جی ہم تو اللہ پاک کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ 7 نہر بہہ رہی ہے، اسے اس میں پھینک دو۔ اس نے جب پھینک دیا تو ڈوبنے لگا، کیونکہ تیرنا تو جانتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ کوشش کر کے کنارے کی طرف آتا تو پھر اسے واپس دھکیل دیتے۔ جب اس نے دیکھا کہ بالکل اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو دل کی گہرائیوں سے کہنے لگا کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی میرا رب رحمان ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری دعا قبول کر لے۔ تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس پر امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دل سے تو کہتا ہی نہیں تھا، تو ڈرامہ کر رہا تھا۔ جب انسان دل سے مانگے تو وہ رحمان و رحیم کیسے تمہاری دعائیں رد کر سکتا ہے؟ جیسے کسی نے کہا تھا کہ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نیکی کی طرف نہیں آتا، تو اسے چاہیے کہ چاش کے وقت روزانہ اس اسم مبارک کو کھلا پڑھے، یعنی لا تعداد پڑھے، ورنہ کم از کم ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ ضرور پڑھے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ اپنے نفس پر قابو پا لے گا اور اسے اپنے تابع فرمان کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نشے کا عادی ہے، شراب کا، سگریٹ کا، ہیروئن کا یا کسی بھی چیز کا، اور وہ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہا، تو وہ خود یا اس کے قریبی عزیز رشتہ دار اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 426 مرتبہ پڑھیں، روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اسے نشے سے نفرت ہو جائے گی اور اس کے حالات اکثر بدل جائیں گے۔ اگر مزاج میں تلخی ہے، برداشت کی کمی ہے، شوہر بیوی میں ہر وقت آپس کی لڑائی رہتی ہے، تو پھر بھی یہی وظیفہ یا توابو 426 مرتبہ اول و آخر 33 مرتبہ درود پاک کے ساتھ روزانہ پڑھ لیا کریں، اور جب حالات بہتر ہو جائیں تو کم از کم ایک تسبیح روزانہ اس اسم پاک کی ضرور پڑھ لیں، تو انشاءاللہ گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں سید دو عالم، شافی محشر، مالک کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سے کمتر انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔